السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ مظفر آباد سے میں ہوں دیکھا واسی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کی سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے مظفر آباد میں، مدینہ مارکیٹ میں یہاں پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق خان جو تاجر جائنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے جانتے ہیں یہاں پر کافی جو مسائل بھی چل رہے ہیں، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بات کریں گے۔ دوسرا تاجروں کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا، اگر ہمارے مسائل حل نہ کیے گئے تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے۔ ان سے بات کرتے ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں آپ کے جو یہاں پر تاجروں کے مسائل کیا کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا ہی اہم اور احساس موضوع ہے یہ۔ مظفر آباد کا جو سب سے بڑا بازار ہے وہ مدینہ مارکیٹ ہے۔ اس میں تقریباً یہ جو مدینہ مارکیٹ کا علاقہ ہے، اس میں 4000 کے قریب جو ہے دکانات ہیں، اور اتنے ہی لگ بھگ جو ہے وہ رہائشی علاقے ہیں۔ یہاں رہائش بھی ہے اور یہاں بزنس بھی ہو رہا ہے، اور یہاں جو ہے 1 لاکھ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے پر ڈے۔ جو خریدار ہیں وہ بھی ہیں، اور جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ جو سیلز مین ہیں، ان ساروں کو ملا کے تقریباً 80,000 لاکھ کے قریب جو ہے ہر روز جو ہے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، یہاں اکیڈمیاں بھی ہیں، یہاں گرلز ہائی سکول بھی ہے، یہاں گرلز کالج بھی ہے، اور یہی راستہ جو ہے ڈگری کالج کی طرف بھی جا رہا ہے، یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہا ہے، سی ایم ایچ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے یہاں سے ہر روز آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ یہاں مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، یہ پارکنگ کا ہے، اور یہ جو سی ایم ایچ کے بل کے سامنے ریڈیو اسٹیشن کالونی ہے، یہ سرکاری جگہ ہے اور یہ ویسے پڑی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ پاکستان کی ہے۔ ریڈیو اسٹیشن دوسرے سے مجھے یہ بھی بتا دیں، کچھ عرصہ یہ پارکنگ بحال رہی، اس کے بعد جب بند ہوئی تو آپ لوگوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا اس پہ؟ جی نہیں، اس میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ کورٹ میں بھی گئے تھے، تو کورٹ میں کوئی پتہ نہیں اس طرح دیکھے نا، یہ زمین جو ہے نا، یہ ہے تو ریڈیو اسٹیشن والوں کی ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے آپس میں ڈسکشن کرنی ہے۔ پھر کبھی کوئی اچھا یہاں آپ کا جو ہے ایڈمنسٹریشن اچھی آتی ہے، دلچسپی لیتی ہے، جس طرح مسعود الرحمان صاحب تھے، انہوں نے دلچسپی لی، انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کھلوائی ہے، اور کھل جاتی تھی، اور ریڈیو اسٹیشن کے اپنے ہی بندے وہاں فیس وغیرہ بھی لیتے تھے، اس کی نگرانی کرتے تھے، اس سے پہلے بلدیہ والے کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس سے فی الفول کھولا جائے، جو ہمارے کمشنر مظفر آباد ڈویژن ہیں وہ ذرا دلچسپی لیں، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ذرا دلچسپی لیں۔ میں سی ایس کے آفس میں گیا، ہم نے وہاں ریٹن بھی دیا، اس معاملے میں تھوڑی سی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے ریڈیو اسٹیشن کالونی والی، ان کو متبادل دی جائے، اور یہاں جو ہے آپ اگر گورنمنٹ تیار کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بی او ٹی، بلڈ ٹرانسفر، بلڈ آپریٹ اور ٹرانسفر، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی یہاں کر سکتا ہے کہ 2-3 منزلہ جو ہے آپ کا پارکنگ پلازا بنے، اوپر شاپنگ پلازا بنے، اوپر ان کی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ریڈیو اسٹیشن کالونی والوں کو یہیں رہنا ہے، ابھی رہ تو کوئی نہیں رہا، تو ویسے پڑی ہوئی جگہ، اور گورنمنٹ ان کو متبادل جو ہے شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی جگہ دے، یہ سٹی کے اندر ہے۔ اچھا، اس پارکنگ کے کھولنے سے آپ کو سی ایم ایچ کا پریشر کم ہوگا۔ ابھی سی ایم ایچ سڑک کے اوپر آپ آئیں تو وہاں آپ کو گاڑیاں ہی ملیں گی، موٹر بائک ہی ملیں گے، وہاں سے انٹر ہوں آپ اندر مدینہ مارکیٹ کی طرف تو جگہ جگہ پہ آپ کو بائک ملیں گے، گاڑیاں ملیں گی، اور آئے روز جو ہے تاجروں کے اور جو لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے، ان کے بیچ میں جو ہے تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دکانوں کے باہر جگہ نہیں ہوتی پارکنگ کی، اور گاڑیاں جس طرح ابھی یہ گاڑی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ صبح کی لگی ہوئی ہے، اور ان بیچاروں نے کیا کاروبار کرنا ہے؟ ابھی یہ تھوڑے بہت جو انہوں نے باہر یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ گاڑیاں نہ لگیں، پراپر پارکنگ نہیں ہے۔ پھر مدینہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر واش روم نہیں ہے، پبلک واش روم کچھ پلازوں۔ پارکنگ کا ایک تھوڑا سا میں یہاں پر اضافہ کر دوں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پلازو کے اندر جو پارکنگ کی ایک جگہ مختص ہوتی ہے، یہاں پر وہ سینس ہی نہیں ہے لوگوں میں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے نا کہ پلازے ہیں، 20 پلازے ہیں، 20 واش روم ہیں ان کے اندر، وہ تو پورے نہیں ہیں نا جہاں پارکنگ کا جی پارکنگ دیکھیں نا، یہ اداروں کی غلطی ہے نا۔ جب آپ نے نقشے پاس کیے تھے تو اس وقت آپ نے اس کے اندر پارکنگ رکھی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے پارکنگ نہیں رکھی،
ملی جلی جو ہے وہ بھگت سے جو ہے یہ پلازے بن گئے. بالکل آپ کی بات درست ہے, پارکنگ ہونی چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے نا, مثال کے طور پہ آپ سی ایم آئی سے اندر آئیں تو یہ جہاں بیٹھی ہیں آپ, یہ سرکولر روڈ ہے, اور یہ جو مالک ہیں ہمارے بلڈنگ کے دکانوں کے, انہوں نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے, مختص کی ہوئی ہے, اور یہ سارے لوگ اس بات پہ راضی ہیں, تیار ہیں, اہل محلہ اور تاجر بھی, کہ اگر یہ سرکولر روڈ نکلے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گاڑی آپ کی سی ایم آئی سے اندر آ رہی ہے وہ واپس نہیں جائے گی. جب واپس جاتی ہے تو سڑک تنگ ہے, اور وہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹریفک جام رہتی ہے. یہاں سے باہر آپ نے کچھ, یہ جو آگے شوکت گنائی صاحب کا گھر ہے, اس سے نیچے اگر سرکولر روڈ جو پرانا ایم سی ڈی پی میں تھا, یہ پروجیکٹ وہ نہیں ہو سکتا, فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, یا کوئی اور ایشو ہے, تو یہ تو آسان ہے نا کہ یہاں سے نکالیں آپ, نیچے گپ روڈ پہ لے جائیں. ایک چھوٹی سی جو ہے نا, آپ کو پل بنانا ہے چھوٹا سا, اب تو پاکستان میں بڑے بڑے پل بنتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سرکولر روڈ جب آپ کی بن جائے گی تو اس علاقے میں نا ایک تو خوشحالی آئے گی. پھر مدینہ مارکیٹ کا بزنس کم ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے سہولتیں نہیں دے رہے لوگوں کو نا. آپ جب سہولتیں نہیں دیں گے تو آپ کے کسٹمر نہیں آئیں گے, آپ وہی کسٹمر آپ کے پلیٹ میں جا رہے ہیں, شوکر لین جا رہے ہیں. تو اس لیے یہاں جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. میری خواہش تھی کہ پی ایم صاحب یہاں آئیں, ابھی وہ بہت بزی ہیں, تھوڑا ایزی ہو جائے, میں ان سے ملاقات کر کے انہیں دعوت بھی دوں گا کہ آپ تشریف لائیں. اور یہ جو آپ کا واش روم والا ہے, ان کے لیے اگر ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. یہاں نئے محلے کی ایک مساجد ہے, اس کمیٹی سے بات کی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کو 10-15-20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, ہم واش روم کو باہر کی سائڈ پہ اوپن کر دیں گے تاکہ یہاں. اچھا دیکھیں نا, اب ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو باہر سے آتی ہیں, جو مقامی نہیں ہیں, جو لنگر پورہ سے آ رہی ہیں, گڑھی سے آ رہی ہیں, کوڑی سے آ رہی ہیں, پٹکے سے آ رہی ہیں, یہ جو ایشو ہے, یہ مسائل ہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہیں. کئی بار دیکھا ہے یہاں ہماری خواتین بچیاں جو ہے, پچھلے دن ایک بڑا واقعہ, ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اسی حوالے سے کہ مہمان کو یہ آئے تو واش روم ہی نہیں ہے, وہ کئی گھنٹوں تک وہ خواتین ہیں جو جگہ جگہ گیٹ کھٹکائے, پھر 7 بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. اور میں سے اچھا, میں ایک اور بات کہوں, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پورے شہر میں کسی جگہ پہ پبلک واش روم نہیں ہے. اب لاکھوں سیاح آپ کے یہاں آ رہے ہیں پورے پاکستان سے, بڑے بڑے اڈے بھی بنائے گی, ان کا بھی تھوڑا ذکر کر دیں تو اس میں غلط نہیں ہے. پورے شہر میں جہاں دیکھیں آپ تو اڈے ہی اڈے ہیں, پراپر ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی روزی روٹی بند ہو, لیکن ڈسپلن ہونا چاہیے. جی, واش روم ضروری ہیں, اڈوں کے لیے پراپر جگہیں ضروری ہیں. یہ سرکولر روڈ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے, یہ ایم سی ڈی پی کے پروجیکٹ میں موجود ہے. پھر یہ بائکی آپ کے موٹر سائیکل ہر جگہ کھڑے ہیں, اس کے لیے میونسپل کارپوریشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. گرلز کالج کے پاس ان کے پاس جگہ بھی ہے, وہاں ایک بندہ ڈیپیوٹ کرے, یہ پراپر طریقے سے ہوں, لوگ آزادانہ ہوں. مارکیٹ کے اندر بائک ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں نا, اب بائک آپ کا آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ بچیاں گزر رہی ہیں, یہ مارکیٹ میں رش ہے, خریدار آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, تو عجیب سا ایک ماحول ہے. ایک تو یہ دیکھنے میں نظر آئی یہاں پر جو اندر گاڑیاں آتی فل سپیڈ سے چل رہی, جیسے مین مارکیٹ پہ نوجوان لڑکے بھی ہوتے ہیں, پھر تلخ کلامی بھی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے کیا مارکیٹ کے اندر جو رولز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کیا کچھ؟ دیکھیں, میں اس مدینہ مارکیٹ کا کوئی کافی دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے تو بہت کچھ کیا تھا. میں نے یہ ایک جو آپ کا شیخ انور پلازے کے سامنے چوک ہے, یہاں سے 1 وے کروائی تھی, واپسی ادھر نہ ہو تاکہ پریشر نہ ہو, اور یہاں سے امام علی مسجد سے باہر جاتی ہیں, سارے لوگوں کو پتہ ہے. لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں نا کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, دکانات بھی بڑھ رہی ہیں. شروع میں یہاں مدینہ مارکیٹ میں 700-800 دکان تھی, پھر 1500 ہوئی, 2000 ہوئی, ابھی 4000 سے زیادہ ہے. 4000 دکان کا مطلب ہے کہ کم از کم 20,000-25,000 لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. ہر دکان پہ 2-3 لوگ انوالو ہیں. اور پھر رہائش بھی ہے, اکیڈمیاں بھی ہیں, یہ سارا کچھ جس طرح میں نے عرض کیا ہے, تو اس کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے. ابھی تھوڑے دن پہلے پی ایم صاحب یہاں شہر میں ایک جگہ گئے ہیں, انہوں نے وہاں اعلانات کیے ہیں, لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ فنکشن رکھا تھا انہیں جو اولڈ سٹی ہے ہماری, جہاں بڑی آبادی ہے, اور جو مظفر آباد کا حسن ہے, مدینہ مارکیٹ, مین بازار, اپر اڈا, اس کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی ان لوگوں نے.
میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں پی ایم صاحب سے انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں مل کے ان سے گزارش کروں گا کہ جناب آپ دیکھیں نا، 1 لاکھ آدمی یہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے، 1 لاکھ آدمی انوالو ہے، کوئی اکیڈمیوں میں انوالو ہے، کوئی سکول میں انوالو ہے، کوئی شاپس میں انوالو ہے، کوئی گھروں میں انوالو ہے. اتنی بڑی 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی آبادی مظفر آباد سٹی کی ہے بلدیہ کے اندر. 1 لاکھ تو ایک پورشن میں آ جا رہی ہے، تو یہاں کو آپ کس طرح نظر انداز کریں گے؟ نہیں کر سکتے. جس طرح پھر آپ نے کہا ہے کہ احتجاج، وہ احتجاج میں ہی انشاءاللہ پلان کروں گا. اگر یہ ہمارے مسائل پہلے ملیں گے، دیکھیں میں پی ایم صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ نوجوان آدمی آئیں، ان کے اندر ول ہے، کرج ہے، وہ کام کریں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہر معاملہ جو ہے نا بقول ان کے کہ سڑکوں پہ نہیں حل ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں ہر معاملہ سڑکوں پہ حل نہیں ہونا چاہیے. ہم ان سے مل بیٹھ کے انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے جینون ایشو ہے، انہیں آپ حل کریں. تو کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم اور احتجاج تو کوئی نہیں کریں گے. ہم پتھر نہیں ماریں گے، سڑکیں نہیں بند کریں گے، یہاں کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں گے. اور امن جو ہے ایک بینر لگا کے، کیمپ لگا کے میں خود بیٹھوں گا. ٹھیک ہے جی، کہ یہ میسج دیں گے ہم کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے یہ ایشو ہیں اسے حل کریں، اس کے پیچھے ہماری کوئی سیاست نہیں انوالو. ٹھیک ہے جی. تو واش روم کا تھوڑا دوبارہ سے بتا دیں، اگر کوئی ہو جاتا ہے بہترحال تو تاجو کی طرف سے اس میں کیا تعاون کیا جائے گا؟ اس کے لیے دیکھیں جی، ہم جس طرح میں نے کہا کہ میری کمیٹی سے بات ہوئی ہے، کمیٹی کہتی ہے جی کہ اخراجات کرے گو حکومت. دیکھیں نا، یہ میونسپل کارپوریشن کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے. ایک اور میسج میں دینا چاہتا ہوں پی ایم صاحب کو کہ آپ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. دیکھیں مسعود الرحمان کمشنر مظفر آباد تھا، بے شمار جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، میں نہیں کہتا، لیکن کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو انہوں نے کیے بھی ہیں نا، مشکل تھے. آپ نیچے بینک روڈ پہ دیکھیں، وہ جو پل کا چوک تھا، اب اوپر یونیورسٹی کے باہر سڑک تھی، 2-3 سال تک نہیں بنی. ہم نے بھی احتجاج کیے. بہت ساری چیزوں میں ان کا پازیٹیو کردار ہے، اور ایسے لوگوں لائیں. چودھری رقیب صاحب کو اضافی وہ ابھی تو میرے خیال میں سیکٹری ہیں، انہیں اضافی چارج دیا جائے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بہت شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پراپر کام نہیں ہو رہا. وہاں جو ہے ایسے ایک انیسٹ آدمی کی ضرورت ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ شوق والے لوگوں کو لایا جائے جنہیں شوق ہو. اور یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہ تو دیکھیں نا پنڈی لاہور کے ایک محلے جتنا مظفر آباد سٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنا، اس کی صفائی کرنی، اس کے مسئلے مسائل حل کرنا کوئی اتنا بڑا جو ہے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے. وہ اتنا بڑا پیسہ بھی نہیں انوالو ہوتا. اس سرکلر روڈ پہ بھی کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں انوالو ہوتا. بینک روڈ شاپنگ پلازا پڑا ہے، جنہیں آپ نے متبادل جگہیں دینی ہیں انہیں جگہیں دیں. گورنمنٹ کے پاس بے شمار جگہیں پڑی ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس بے شمار جگہیں پڑی ہوئی ہیں، جن کی یہاں سے اراضی جائے گی انہیں متبادل دیں اور اسے کھولیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں، جو باہر سے آنے والے لوگ میں جیسے سیاحوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، کسی بھی جگہ کا دارالحکومت جو ہوتا ہے تو وہاں کا چہرہ ہوتا ہے. یہاں پر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، سب سے پہلے جو مین چیز ذکر جو کیا ہے، اڈوں میں بھی واش روم نہیں ہے، مارکیٹس میں بھی نہیں ہے، پبلک واش رومز جو ہونے چاہیے. تو اداروں کو پھر ایک بار کیا پیغام دینا چاہیے کہ جلد از جلد کام کروانا چاہیے؟ دیکھیں میں ایک گزارش کروں، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں مظفر آباد والے. یہ بڑا خوبصورت شہر ہے اور نیچرل بیوٹی ہے. یہاں آپ کا 20 کلومیٹر کے اوپر سیاحتی مقام پیر چناسی ہے، وہاں چیئر لفٹ لگنی چاہیے اور بہت بڑی انکم کا ذریعہ بھی بنے گا. یہاں آپ کے دریائے نیلم جیلم پروجیکٹ بنا تھا، ٹریٹمنٹ پلانٹ واٹر باڈیز بنانی تھی، اس کے لیے بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں، لاہور تک بھی احتجاج ہوئے ہیں. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہمارا جو مقابلہ ہے نا، جو اصل بات ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ. وہ انڈیا کہتا ہے جی یہاں تعمیر و ترقی ہم کر رہے ہیں، تو ہم بتائیں کہ اصل تعمیر و ترقی تو ادھر ہے، اصل امن ادھر ہے. یہ نظر آئے بیس کیمپ نا، کہ ہمارا اوپر آپ اڈے میں جناب اللہ فوڈ سٹریٹ بنا رہے ہیں، باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں. اس کے علاوہ آپ کا نیچے بینک روڈ پہ سرکاری پلازا ہے، اس کے اندر آپ جتنے بھی سوئی سے کام کرنے والا، شال بافی کا کام کرنے والا، نمدے گبے کا کام کرنے والا ہے، وہ پلازے خالی پڑے ہیں آپ کے بڑے بڑے حال. وہاں گورنمنٹ لے نا جی. یہ جو بلا سود قرضے آئے ان لوگوں کو دینا، لاکھ 50 2 لاکھ 3 لاکھ روپے، تاکہ وہ اس صنعت کو، اس انڈسٹری کو، کانگڑی کو آگے لے کے جو ہے اس کی جو ہے ڈیمانڈ بھی دنیا میں ہے، اسے پروموٹ کریں.
یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے. کلچا ہماری ایک بہت بڑی صنعت ہے. باقر خانی کو جو ہے صنعت کا درجہ دیا جائے, پوری دنیا میں جائے, ذرا اور اس سے بہتر کیا جائے, کلچے کو اور بہتر کیا جائے. کشمیری ثقافت ہے, گشتابہ ہے. آپ کے یہاں ایک مین بازار میں مصطفیٰ لالا جی ہیں, انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اس ثقافت کو, انہیں سپورٹ کی جائے تاکہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ عریسہ تیار کریں, گشتابے تیار کریں, میتھی ماس تیار کریں, تاکہ کشمیر کی جو ایک ثقافت ہے وہ زندہ رہے.